تعبیر الرؤیا یعنی خوابوں کی تعبیر بتانا. تعبیر کا مطلب سمجھتے ہیں، اس کا کیا اشارہ ہو سکتا ہے، خواب میں کچھ اور دیکھا ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے. یہ باضابطہ پورا ایک علم ہے، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ اپنے خواب ہر کس ناکس کو نہ بتاؤ، غیر کے سامنے اپنے خوابوں کو نہ بتایا جائے. اور مومن کے خواب کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبوت کا 46واں حصہ ہے. مطلب مومن کے اکثر خواب سچے ہوتے ہیں. نبوت اب بند ہو گئی، کسی کو نبوت نہیں ملنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے تو اس کے ذریعے ہیں. تو یہ خواب جو ہے بندوں کو ہدایت دینے کا ایک راستہ ہے. بسا اوقات تمہیں خواب میں وہ دکھا دیا جاتا ہے جس کی تمہیں حاجت ہو، یا تمہیں کسی چیز سے بڑا نقصان ہونے والا ہو، اس سے تمہیں آگاہ کر دیا جاتا ہے خواب کے اندر. تو خوابوں کی تعبیر ایک اپنا علم ہے، لیکن آپ کو میں بتاؤں جو اس کا علم رکھنے والے علماء ہیں انہی سے خوابوں کی تعبیر پوچھی جائے. اور خواب کی تعبیر دیکھنے والے پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، حالت پر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. کس وقت دیکھا، دن میں خواب دیکھ رہا تھا یا رات کے وقت سونے میں خواب دیکھا ہے، اور دیکھنے والا کیسا ہے، متقی پرہیزگار ہے یا فاسق و فاجر آدمی ہے. ایک ہی خواب ہو سکتا ہے لیکن دونوں کے معنی الگ ہو سکتے ہیں. حضرت محمد بن سیرین یہ تابعی ہیں، خوابوں کی تعبیر کے بڑے عالم تھے. ان کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا، جو اب تک امت میں خوابوں کی تعبیر پر لکھی ہوئی ایک بہت بڑی کتاب ہے. حضرت محمد بن سیرین نے کئی مرتبہ خوابوں کی تعبیر کو قرآن سے اخذ کر کے بتایا. ابھی جیسے ہم نے سورہ یوسف پڑھا ہے، اسی میں ایک آیت کو لے کر کے انہوں نے خواب کی تعبیر کس طرح سے بتائی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے کل خواب میں دیکھا کہ اذان دے رہا ہوں یا اذان سن رہا ہوں. سنیے، خواب میں اگر اذان دے رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو کیا تعبیر ہو سکتی ہے. تو آپ نے اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کیا اور معلوم کرایا کہ کیسا شخص ہے. یہ بتایا گیا کہ نماز روزے والا ہے، دیندار آدمی ہے. تو آپ نے کہا مبارک ہو تجھے، تو عنقریب حج پہ جانے والا ہے. خواب میں اذان دیتے ہوئے سننا یا اذان خود دے رہا ہو تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ حج پر جائے گا. مجلس ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اذان دے رہا ہوں یا اذان سن رہا ہوں. تو آپ نے اس کے متعلق معلوم کیا، خواب تو سیم تھا. تو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، فاسق و فاجر ہے، فلاں چیزوں میں مبتلا رہتا ہے. تو آپ نے کہا تو نے خواب میں اذان سنا، عنقریب تو چوری کے جرم میں پکڑا جائے گا. کتنی ڈیفرنٹ ہے، بہت زیادہ الگ ہے. دیکھا کچھ اور ہے اور اس کی تعبیر، اور دونوں کو انہوں نے قرآن کی آیت سے بتایا. پہلے والے کو کہا اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جہاں حج کا ذکر آیا ہے وہاں اذن کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بلاؤ لوگوں کو، اذان دو یعنی اعلان کرو. اس آیت سے کہ وہ حج پر جانے والا ہے. اور دوسرے کو جو چوری کا آپ نے فرمایا چوری میں پکڑا جائے، اس کو بھی آیت سے بتایا قَالُوا أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ. یہ سورہ یوسف میں ہے کہ ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ یوسف علیہ السلام کے جو اب واقعہ ہے اس میں آپ سماعت کریں گے، ان کی کٹوری چوری ہو گئی اور پھر چور پکڑے بھی گئے. تو اس آیت سے انہوں نے کہا کہ جو خواب میں فاسق و فاجر آدمی نے اذان دیتے ہوئے سنا ہے تو وہ چوری کے جرم میں پکڑا جائے گا. خوابوں کی تعبیر ایک اپنا علم ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موت دیکھنا وہ اس کی زندگی کی علامت ہے، اس کی لمبی عمر کی علامت ہے. مجھے آج آپ کے سامنے میں شیئر کرتا ہوں خوابوں کی تعبیر، کیونکہ چلتے پھرتے رہتے ہیں، وقت نہیں ملتا بہت ساری چیزوں کو دیکھنے کا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خواب آدمی بھول جاتا ہے. مجھے بات یاد آتی ہے، کچھ بزرگ جو انتقال کر چکے وہ اگر آئے ہیں ملاقات کرتے ہیں، ہنسی خوشی بات چیت ہو رہی ہے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن گلے ملتے ہیں جو انتقال کر چکے. ہم تو اچھا ہی سمجھتے ہیں، انتقال کیے ہوئے ہمارے باپ ہیں، چاچا ہیں، کوئی بھی ہیں. وہ تو مجھے کافی دنوں کے بعد میں خواب کی تعبیر دیکھا تو پتا چلا کہ مرے ہوئے پرانے لوگ اگر گلے مل لیں تو اس کے جیل جانے کا اندیشہ ہے، اس کے جیل میں قید ہونے کا اندیشہ ہے. خوابوں کی تعبیر ایک بڑا علم ہے. اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون نے بھی ایک بار خواب دیکھا تھا، اور اتنا بھیانک خواب دیکھا تھا. یہ حضرت محمد بن سیرین کے حیات میں موجود تھیں، جب وہ تابعی خود موجود تھے، خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے عالم ہیں. تو زبیدہ خاتون نے خواب یہ دیکھا کہ اجتماعی طور پر بہت سارے لوگ ان کی عزت لوٹ رہے ہیں،
دری ہو رہی ہے. تو بہت سارے لوگ خواب میں کسی ایک عورت کی عزت لوٹ رہے ہوں تو کتنا بھیانک ہے. عورت تو ڈر جائے، بھیانک خواب ہے. صبح اٹھی تو پریشان ہوئی، کس سے خواب کی تعبیر پوچھوں. اس نے زبیدہ خاتون نے بتانے کو بھی شرم محسوس کیا کہ کیسے میں کسی کو بتا سکتی ہوں کہ خواب میں میرے سارے مرد حضرات عزت لوٹ رہے تھے. تو اپنی ایک خادمہ سے زبیدہ خاتون نے کہا کہ جاؤ حضرت سیدنا محمد بن سیرین کے پاس اور جا کر کے ان سے کہنا کہ تو نے خواب دیکھا. توجہ چاہتا ہوں، تو نے خواب دیکھا کہ بہت سارے مرد میری عزت لوٹ رہے تھے. کیسے کہے گی وہ بادشاہ کی بیوی نے ایسا گندا خواب دیکھا ہے؟ تو نے دیکھا یہ کہنا. اور کیا خواب کی تعبیر بتاتے ہیں وہ آ کر مجھے بتانا. لوگ ہمارے پاس بہت آتے ہیں، ان کو پوچھنا ہوتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں، لیکن وہ کہتے ہیں میرے دوست کی بیوی کو ایسا مسئلہ ہے. کوئی بات نہیں، آپ کی دوست کی بیوی کا بھی ہم جواب دیتے ہیں. اگر ایسا کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، حیا کی وجہ سے. خود کی بیماری کو بھی اگر کسی دوسرے پہ ڈال کے پوچھتا ہے میرا دوست ہے اس کو ایسا پرابلم ہے، کوئی بات نہیں، آپ کو بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں اتنا تو اندازہ ہوتا ہے. تو یہ زبیدہ خاتون نے بھیجا اپنی خادمہ کو یہ کہہ کر کے تو کہنا کہ تو نے خواب دیکھا ہے. اب ہوتا کیا ہے سنیے، ایسے خوابوں کو آپ ہمارے پاس مت بھیجنا. وہ خادمہ تو گئی حضرت محمد بن سیرین کے پاس. وہ چلتے پھرتے آدمی نہیں تھے، خوابوں کی تعبیر کے بڑے عالم تھے. کہا کہ حضور ایک بڑا بھیانک خواب میں نے دیکھ لیا کل. کہا کیا دیکھا؟ کہا بہت سارے مرد میری عزت لوٹ رہے تھے. میں ڈر گئی صبح اٹھ کر کے. تو آپ نے پوچھا اچھا کیا کام کرتی ہوں؟ تو اس نے کہا میں خادمہ ہوں، کنیز ہوں محل میں. تو آپ ہنسنے لگے. جھوٹ بول رہی ہے، تو یہ خواب دیکھ ہی نہیں سکتی، تو نے یہ خواب دیکھا ہی نہیں، جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ تو اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا پتا ہے، تو خدمت کرنے والی باندی ہے اور یہ اس قسم کا خواب تو نہیں دیکھ سکتی. تو اس نے کہا اچھا چھوڑیے، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی دیکھا ہو. کہا کون دیکھا ہے بتاؤ. پھر اس خادمہ نے بتا دیا کہ خلیفہ ہارون رشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے خواب دیکھا. تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا ڈرنے کی بات نہیں، جاؤ اس خواب کی تعبیر اتنی اچھی ہے کہ جا کر اپنی خاتون سے کہو عنقریب وہ ایک ایسا کام کرے گی جس سے پوری امت نفع اٹھائے گی، امت کا ایک بہت بڑا حصہ اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور خواب کی تعبیر ہی ہے کہ حضرت زبیدہ خاتون حج پر آئیں، عرفات کے میدان میں دیکھا حاجیوں کو پیاس سے بلکتے ہوئے. انہوں نے وہیں پر یہ اللہ کی بارگاہ میں عہد کیا کہ مولا تیرے مہمانوں کو پانی پلانے کا میں انتظام کروں گی. اور اس کے بعد زبیدہ خاتون نے دریائے دجلہ بغداد سے لے کر عرفات کے میدان تک 1400 کلومیٹر کی نہر بنائی، اور وہاں سے جب پانی چھوڑا تو میدان عرفات تک پانی آ گیا، اور ایک دو نہیں 1200 سال تک حاجی لوگ اس سے پانی پیتے رہے. اس خواب کی تعبیر تھی یہ. 1200 سال تک لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں. اس کے علاوہ پانی کا کوئی وہاں پر ذریعہ نہیں تھا. اب جا کر کے وہ بند ہو گیا جب سعودی حکومت آئی، لیکن اس کی باقیات آج بھی موجود ہیں. آج بھی وہ نہر اسی انداز سے حجاج اکرام جو بھی جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں عرفات کے میدان سے مزدلفہ جانے کے وقت یہ نہر زبیدہ نظر آتی ہے آج بھی. اور حد تو یہ ہے کہ خلیفہ ہارون رشید نے ان سے پوچھا تھا کتنی لاگت آئی اتنی لمبی نہر بنانے میں. تو زبیدہ خاتون نے کیا کہا اپنے شوہر سے؟ کہا میں یہ قومی خزانے سے پیسے نہیں لی تھی، یہ میرے ذاتی خرچے کے پیسے تھے، اس سے میں نے بنوائے. قومی خزانے سے اگر بنائی ہوتی تو میں آپ کو حساب دیتی، یہ میرے ذاتی خرچوں سے میں نے بنایا، لہٰذا حساب میں آپ کو بھی نہیں دوں گی، قیامت کے دن صرف اللہ کے پاس ہوگا. آج تک کسی کو پتہ نہیں اس نہر میں کتنی لاگت آئی، کتنا پیسہ گیا، وہ اللہ والے لوگ تھے. تو بہرحال خواب کے سلسلے میں بتا رہا تھا. اور یہ سورہ یوسف بھی شروع ہوتا ہے خواب سے ہی. میں نے کل ہی بتایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا تھا. کل کی اگر آپ کو تفسیر یاد ہو تو انہوں نے خواب میں کیا دیکھا تھا؟ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج ان کو سجدہ کر رہا. یہ خواب ذہن میں رہے. اور اس کے بعد کیا ہو گیا یوسف علیہ السلام کے ساتھ؟ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قافلہ اٹھا کر لایا بازار مصر میں، وہاں پر ان کو نیلام کیا گیا، پھر بیچ دیا گیا. عزیز مصر کے گھر آئے، زلیخا خاتون فدا ہوئی، الزام لگا، جیل گئے. جیل میں کتنے سال؟ 14 سال چلے گئے. اس کے بعد وہ وقت آیا جب بادشاہ نے بھی خواب دیکھا. دیکھیں خواب کے ارد گرد گھوم رہی ہے بات. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھا؟ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف. ہے کہ میں خواب میں دیکھا کہ 7 بھینسیں ہیں سوکھی ہوئی، و 7 سنبلات
اور 7 सूखे घास की और 7 अच्छे वाले अनाज की ओट देखा। एक ख्वाब ऐसा था, 7 भैंसे हैं, उसमें 7, उसको क्या कहते हैं, घास का जो ओट बनाते हैं, किसान लोग बनाते हैं बैलों के चारे के लिए, और 7 हरे घास के और 7 सूखे घास के। इस तरह से उसने देखा ये 7 का आदत क्या है। वो परेशान हुआ, तो उसने सुबह उठ करके अपने दरबारियों से पूछा कि कोई है जो मेरे ख्वाब की ताबीर बताए। तो उसके दरबारियों में वो छूटा हुआ कैदी मौजूद था जिसके ख्वाब की ताबीर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में बताई थी, जो अंगूर का रस निचोड़ रहा था, वो आजाद भी हो गया। उसने कहा कि हाँ, मुझे एक आदमी पता है जो जेल के अंदर रहता है, ख्वाबों की सच्ची ताबीर बताता है। तो बादशाह ने कहा उसको ले आओ। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से आजाद करके लाया गया। यूसुफ अफ्तीना फी सब'i बकरात, यूसुफ अय्युहा सिद्दीक अफ्तीना फी सब'i बकरात। अब बादशाह कहता है, ऐ यूसुफ, मेरे ये 7 भैंसों वाले ख्वाब की ताबीर बताओ, क्या होगा। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है कि 7 साल जो अभी आएंगे तुम्हारे बहुत खुशहाली के होंगे, गल्ला अनाज सब ज्यादा हो जाएगा। सुम्मा याती बाद ज़ालिका आमुन फीही युगाथुन नासु व फीही यासिरून, उसके बाद फिर ऐसा वक्त आ जाएगा कि लोग जो है भूखे और प्यासे हो जाएंगे, पूरी जमीन सूख जाएगी, अनाज गल्ला खत्म हो जाएगा, लोग अपने आप को बेचने लग जाएंगे, सब चीजें उठाकर बेच देंगे, तो क्या करना चाहिए। तो बादशाह से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा ये जो तुम्हारे अच्छाई के 7 साल हैं, ये इसमें अनाज और गल्ला खूब जमा कर लो, और जब वो बुरे दिन आ जाएं, यानी भूख और प्यास और शिद्दत के, उस वक्त अपनी रियाया को तुम अनाज तकसीम करो। तो बादशाह को ये ख्वाब समझ आ गया, ये ताबीर समझ आ गई, और उसके एतबार से बादशाह ने ऐलान किया और सारे गल्ले अनाज जमा किए जाने लगे। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस ख्वाब की ताबीर बताने के बाद बादशाह मिस्र ने सीधे अपने वजीर आजम के ओहदे पर बिठा दिया, वजीरों में भी वजीर आजम के ओहदे पर बिठा दिया। यही है रब ताला का निज़ाम। घर से निकले, काफिले में गए, कुएं में डाले गए, बाजार में बेचे गए, फिर जेल में डाले गए, और उसके बाद सीधे रब ताला कहा वो इतना बुलंद मकाम के वजारत उज़्मा पर बिठा दिया। और अल्लाह फरमाता है वकज़ालिका मक्कन्ना लियूसुफ फिल अर्द, हमने जमीन पर यूसुफ को कुव्वत बख्शी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने हुस्ने तदबीर से मुल्क के और सल्तनत के कामों को ऐसा निभाना शुरू किया कि बादशाह का एतमाद पूरा आपके ऊपर। 7 साल गुजर गए, उसके बाद जो कहत के 7 साल आए, वो आगे के जो 7 साल, तो सारी रियाया परेशान थी, हर जगह से लोग भूखे और प्यासे, और कुछ भी नहीं था, सब लोगों ने जानवर बेच दिए, घर बेच दिए, अपने आप को भी बेचने लग गए। तभी ऐलान हुआ कि लोगों की जरूरियात के लिए शाही खजाने से गल्ला दिया जाएगा। जो जिस घर में, अब राशन तकसीम होता है, जिस घर में जितने लोग हैं उतना राशन लेके जाओ। ऐलान हो गया, हर जगह से लोग अनाज गल्ला लेने के लिए आए। ये वो जमाना है जब ये शिद्दत भूख और कहत साली की वजह से सारे लोग परेशान थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वो 10 भाई, उनका क्या हुआ, वो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नाराजगी ही मोल लेकर जी रहे थे। याकूब अलैहिस्सलाम का हाल यह था कि अपने बेटे की जुदाई के गम में रोते उनकी आंखें चली गई थी। नबी थे याकूब अलैहिस्सलाम, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम से बे इंतहा मोहब्बत करते थे, और इतना गम था आपको कि आपकी बीनाई चली गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के दिल को सुकून देने के लिए एक और बेटा अता किया याकूब अलैहिस्सलाम को, जिनका नाम बिन्यामीन रखा गया। बिन्यामीन, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने के कई सालों बाद बिन्यामीन पैदा हुए, और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अब यूसुफ अलैहिस्सलाम के मकाम पर बिन्यामीन को ज्यादा पसंद करते थे, अपने करीब रखते थे, उनसे मोहब्बत करते थे, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ था। बहरहाल अब गल्ला और अनाज जब बंटने की बात आई, तो ये 10 भाइयों को भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा जाओ, बादशाह मिस्र गल्ला और अनाज तकसीम कर रहा है, तुम लोग भी अपने हिस्से का ले आओ। ये 10 लोग निकले और आए। इनको तो खबर ही नहीं है यूसुफ कहाँ है, ये तो कुएं में डालकर खत्म समझ रहे थे, उनकी जिंदगी का खात्मा समझ बैठे थे। उस कुएं से, जहरीले कुएं से भला जिंदा कौन निकलेगा जिसमें ये लोग डाल के आए थे, लेकिन अल्लाह जहां से चाहे निकाले। अब ये 10 आए
اور غلہ جب تقسیم ہو رہا تھا تو یہ لوگ جیسے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا، دیکھتے ہی پہچان لیا، اور ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ بادشاہ وقت کا وزیر اعظم اتنے بڑے مقام پر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھا، اور یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ایک اور بھائی میرا چھوٹا یعقوب علیہ السلام کا نور نظر بن چکا ہے، بہت عزیز ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کیا کہا؟ ہم تمہیں غلہ نہیں دیں گے۔ تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ کہا 10 اور ایک ہمارا بھائی۔ کہا جاؤ اس کو بھی لے آؤ، اس کو لے کر کیا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، اس کو ہمارے ابا نہیں بھیجیں گے۔ کہا کیوں نہیں بھیجیں گے؟ کہا اس سے پہلے ہمارا ایک بھائی ایسے ہی غائب ہو گیا، اس کے ساتھ حادثہ ہوا۔ اللہ سب وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ اور کہا کیا وہ اب ہمارے والد کا نور نظر ہے، اس کو ہم نہیں لا سکتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بھی اس وقت تک تمہیں غلہ نہیں دوں گا جب تک اس بھائی کو نہیں لاؤ گے۔ اب کیسے لائیں؟ تو اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو واپس بھیجا۔ وہ گئے روتے گڑ گڑاتے اپنے ابا سے کہنے لگے، بادشاہ مصر کا جو وزیر اعظم ہے وہ بڑا سخت ہے، وہ کہتا ہے جب تک چھوٹے بھائی کو نہیں بھیجیں گے وہ دے گا نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جلال میں آ گئے اور کہا اس سے پہلے بھی تم لوگوں نے ایسی ہیلے بہانے کر کے مجھ سے یوسف کو دور لے کے، اور کچھ وہاں ان کے ساتھ غلط ہوا، میں نہیں چاہتا کہ میرے اس چھوٹے سے بیٹے کو بھی تم لوگ کچھ کرو۔ انہوں نے قسمیں کھائی، قدموں پہ گرے اور کہا کہ ہم سے جو خطا ہوئی، اتنے سالوں سے ہم آپ کی ناراضگی مول لیے ہوئے ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، پوری ان کی حفاظت کریں گے، ان کے بغیر تو بادشاہ ہمیں کچھ دینے کو راضی بھی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بھیج دیا، چھوٹے بیٹے کو بھی۔ بنیامین کو لے کر کے 10 بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو دیکھا، اور اس کے بعد غلہ جب تقسیم کر رہے تھے، سونے کی کھٹوری سے اناج دیا جاتا تھا، یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کے جھولے میں وہ سونے کی کھٹوری ڈال دی، اور اس کے بعد سب کو بھیج دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آپ نے اعلان کروایا کہ شاہی خزانے کی کھٹوری چوری ہو گئی، ناکہ بندی کی جائے اور تلاشی لی جائے، کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ چرایا ہے۔ سب کی تلاشی لی گئی تو وہ 10 بھائیوں کے بعد جو چھوٹے تھے بنیامین، ان کے جھولے میں مل گئی، ان کو پکڑا گیا، کہا گیا کہ ان کو پکڑا جائے گا۔ یوسف علیہ السلام جیسے ہی ان کو پکڑ کر کے لائے، اب تو وہ رونا دھونا شروع کر دیے، ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ایسا ہوا ہے پہلے، اب ہمارے باپ ہمارا اعتبار ہی نہیں کریں گے، اگر ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا تو آپ رحم کرو۔ قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ وہ کہتے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو پکڑ کے رکھ لو، اس کو چھوڑ دو، یہ 10 ہے نا، ہم ان میں سے کسی ایک کو رکھ لو، آپ اس کو چھوڑ دو، آپ بہت اچھے لگتے ہو۔ انہوں نے کہا وہی کل والی بات میں نے جو کہا، جیل والوں کو جس کی ضرورت ہے اس کو ہی پکڑا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہرگز نہیں، اللہ معاذ اللہ، میں کسی ایسے کو کیوں پکڑوں جس کے پاس یہ کھٹوری نہیں ملی، جس کے پاس ملی اسی کو پکڑوں گا۔ اب وہ پریشان ہو گئے، کیا کریں گے، ہمارے باپ غم سے ختم ہو جائیں گے، انتقال ہو جائے گا۔ تو یہ باتیں چل رہی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر ان سے کہا کہ جاؤ تمہارے والد کو بھی لے آؤ۔ کہا وہ کیسے آئیں گے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا جبہ اتار کے دیا، کہا یہ لے جاؤ اور اپنے باپ کے چہرے پر ڈال دینا۔ قرآن پاک میں ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، جاؤ ہمارے باپ کے چہرے پر یہ ڈال دو جبہ۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا ڈال دو گے تو ہوگا کیا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ اب سنیے، یہ جبہ لے کر چلتے ہیں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ یوسف۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جیسے یہ بھائی ان کے جبہ لے کر چل رہے تھے، وہ گھر میں پریشان تھے، گھر والوں سے کہہ رہے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جیسے وہ لوگ قریب آتے گئے، حضرت یعقوب کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف۔ گھر والوں نے کہا آپ تو پرانی محبت میں ابھی بھی ہیں، آپ کو ہر جگہ یوسف نظر آتا ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، لوگوں ان کے گھر والوں نے کہا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ گمان نہیں تھا، وہ یقین تھا۔ یہاں کئی چیزیں ملتی ہیں، نبی کو دور سے ہی خوشبو محسوس ہو رہی ہو اپنے بیٹے کی، اور وہ بھی نبی ہیں، ایک نبی کو دوسرے نبی کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، نبی کا پاور دیکھیں، نبی کی طاقت دیکھیں۔ اب اس کے بعد آیتیں سنیں،
یہ بریلویوں کے واقعات نہیں، کہانی جس کو کہہ کر کے لوگوں میں پھیلا دیا جاتا ہے کہ یہ کہانیاں سناتے ہیں. آؤ کہانی نہیں، قصہ وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے احسن القصص، اور اس میں ہمارا عقیدہ موجود ہے. فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ، اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو جبہ لے کر کے آئے تھے وہ لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا. فرتد بصیرا، ان کی آنکھیں آ گئی. ارے نبی کا جبہ لگا ہے، نبی کا جبہ، اور یوسف علیہ السلام کا جبہ اگر نبی کو، اور وہ بھی ان کے باپ ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کے چہرے پر ڈالا تو قرآن کہتا ہے فرتد بصیرہ، ان کی آنکھیں واپس آ گئی. لوگ ہمیں شرک کے فتوے دیتے رہ گئے کہ یہ نبی پاک کے منہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک سے، جبہ مبارک سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن میں پڑھو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے نبی یوسف علیہ السلام کے جبے سے فائدہ اٹھایا اور آنکھیں واپس آئی. اب یہاں اندازہ کرو، ایک نبی کا جبہ دوسرے نبی کو فائدہ دے سکتا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ارے امتی کو تو بدرجہ اولا دے گا، نبی کو جب فائدہ دے رہا ہے تو امتی کو کیوں نہیں دے گا؟ دوسری بات یہ ہے میرے عزیزو، حضرت یوسف علیہ السلام کا وہ جو جبہ ہے، قرآن پاک کی یہ بات میں کہہ رہا ہوں، جو آپ کے جسم سے مس ہوا یہی تو اس کا تعلق ہوگا، اس کے علاوہ اس جبے میں کیا کوئی چیز ہے؟ کوئی کرنٹ تھا، کچھ اور تھا؟ جسم پاک سے آپ کے مس تھا. یہی تو نسبتوں کے قائل سنی ہیں، جسم سے جو لگ جائے وہ چیز متبرک ہو جاتی ہے، وہ اعلیٰ ہو جاتی ہے. اور یہ ہمارا نہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضور کی زوجہ ہے، حضور کی زوجہ، ان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارکہ تھے اور وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھتی. مدینے میں جب کبھی کوئی بہت بیمار ہوتا، حضرت ام سلمہ وہ دھو کر کے اس کا پانی دیتی، اس کو شفا مل جاتی. یہ برسوں تک معمول رہا اور یہ ازواج مطہرات کا معمول تھا. لوگ آج جن کو تبرک سے کچھ لینا دینا ہے ہی نہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، انہیں کیا ان کے دلیلوں سے فائدہ ہو؟ ہاں نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چیزوں سے. ابھی آپ آگے کی تفسیریں پڑھیں گے، حضرت جبرائیل جس راستے پر چل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کا گھوڑا پکڑ کر کے، جب وہ دریا عبور کر کے، آپ کو حکم ہوا تھا فرعون سے بچنے کے لیے عصا مارو 12 راستے کھل جائیں گے، آپ اپنی فوج کو لے کر، اپنے مومنین کی جماعت کو لے کر موسیٰ علیہ السلام دریا عبور کر رہے تھے. اس وقت سامری نام کا ایک شخص جو امت موسوی میں تھا، اس نے دیکھ لیا تھا جبرائیل کو گھوڑا پکڑ کر کے آگے جا رہے ہیں. ایک ملائک ہے، یعنی فرشتہ ہے، ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھایا تھا، ان کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھایا. اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو اس نے کیا کیا؟ پورے لوگوں کے سونے چاندی جمع کیے، پگھلا کر کے ایک بچڑا بنایا، وہاں پر بھی اس نے گاؤں ماتا بنایا، اور اس کے بعد اس میں وہ مٹی ڈال دیا. کون سی؟ جو جبرائیل امین علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے اس نے اٹھایا تھا. ہاں قرآن پاک میں قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. وہ کہتا ہے میں نے وہ سونے کے بنے ہوئے بچڑے کے منہ میں وہ مٹی ڈال دیا تو بچڑا بولنے کے قابل بن گیا. بیٹری والا بچڑا نہیں تھا، ہاں سیل لگا کر کے بولا جا رہا ہو. اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس نے بولنے کے قابل بنایا، اور لوگ جو ہے اس کو خدا سمجھ بیٹھے. کتنے تو شرک کر گئے، سجدے میں گر گئے، اس بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی اور شرک ایسا کیے کہ اللہ کا عذاب آیا ان پر. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھ کر جلال میں آئے. اب یہاں میں بتانا چاہتا ہوں جبرائیل امین کے قدم کے نیچے کی مٹی اٹھا کر کے بے جان بچڑے کے منہ میں ڈال دیا جائے، وہ بولنے کے قابل ہوتا ہے. تو جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مدینے پہ چلے ہوں، کیا وہ مدینے کی مٹی کھا کے شفا نہیں ہوگی؟ تراب المدینۃ فیہ شفاء، مدینے کی مٹی میں شفا ہے. غبار المدینۃ فیہ شفاء، وہاں کی دھول میں بھی شفا ہے. صحابہ جب مدینہ طیبہ سے چلتے تھے تو اپنے چہروں پر لگی ہوئی دھول کو صاف نہیں کرتے، اکثر اس لیے کہ وہ جلد کے لیے شفا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم جہاں پر پڑے ہیں وہ شفا ہے. جو چیز مس ہوئی، یہ قرآن کے عقیدے کی بات میں بتا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد آئے اور اب بینا تھے، اور یہ 10 بیٹے اور چھوٹے بیٹے 11 لوگ مل کر کے آئے. یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی انہوں نے دیکھا، عزیز مصر بادشاہ بھی تھا اس وقت،
اور حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر اپنا قصہ بتایا کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چھوٹے بھائی، انہوں نے یہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے نجات دیا، بازار میں پہنچایا، پھر پرانے بادشاہ کے گھر، وہاں سے جیل سے تمہارے دربار میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، جسے جہاں سے چاہتا ہے اٹھا کر بلند کرتا ہے۔ اور پھر اپنے بھائیوں سے کہا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، اللہ تمہاری بخشش کرے۔ بھائیوں کو انہوں نے معاف کر دیا، آج میں تمہاری کوئی پکڑ نہیں کرتا، اللہ معاف کرے، میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں۔ جیسی یوسف علیہ السلام نے یہ کہا، وہ سارے لوگ یوسف علیہ السلام کی تعظیم میں سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تأویل رؤیاي۔ اس میں کتنے لوگ سجدے میں گر گئے؟ 11 بیٹے، یعقوب علیہ السلام اور عزیز مصر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں بچپن میں نے جو خواب دیکھا تھا، اے میرے والد، یہ اس کی تعبیر ہے، یہ 11 ستارے ہیں، ایک چاند ہے اور میرا باپ سورج ہے۔ عزیز مصر بادشاہ، اس کی مثال چاند ہے، اور یعقوب علیہ السلام وہ سورج کی مثل ہیں، اور سارے تعظیم میں جھک گئے۔ کس کے؟ یوسف علیہ السلام۔ تعظیم کا سجدہ جائز تھا، اس واقعے کو لے کر کے کوئی پیر صاحب پھر سجدہ نہ کرائیں۔ ہاں، وہ تعظیم یعنی مذہب موسوی میں اور اس سے قبل کی مذاہب کی بات میں کر رہا ہوں، بہت ساری چیزیں شریعت میں تبدیلی آ گئی۔ یوسف علیہ السلام کی شریعت میں جائز تھا، اگر آپ ان کی شریعت میں ہو تو یہاں زندہ بھی نہیں رہنا چاہیے۔ یہ امت محمدیہ ہے، شریعت چلے گی تو میرے مصطفیٰ کی ہوگی۔ حال حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر تمام ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بھائیوں کو جو معاف فرمایا، اس میں ایک بہت نفیس عمدہ نکتہ مفسر شہیر حکیم الامت بیان فرماتے احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ۔ دیکھیں توجہ، بھائی جو ہے، اگر دیکھا جائے تو ایک نبی کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا برا کام کیا ہے، نبی کو مارنے کا کام، اور نبی کے ساتھ جب کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو معاف ہوتا نہیں۔ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں گے، اگر آپ معاف ہوتے نہیں وہ لوگ، نبی کو نقصان پہنچانے والے اس طرح کے۔ لیکن یہاں پر ان بھائیوں کو جو معاف کیا گیا، اس کی ایک وجہ بتائی گئی۔ آپ سوچیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں جو ڈالا، وجہ کیا تھی ان کی؟ کس لیے وجہ کیا تھی؟ وہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام سے ہم قریب ہو جائیں، یعقوب علیہ السلام سے ہم۔ تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں ان کا جو یہ گناہ تھا نا، وہ ایک نبی سے قریب ہونے کے لیے تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ انہوں نے جو یہ خطا کی ہے اپنے بھائی کے ساتھ، جب وہ ابھی نبی نہیں تھے، لیکن کیا بھی کیوں؟ ایک نبی سے قریب ہونے کے لیے، یعقوب علیہ السلام سے قریب ہونے کے لیے انہوں نے خطا کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے لیے کرنے والی کوئی خطا کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حکیم الامت بیان فرماتے ہیں نبی کیا قرب حاصل کرنے کے لیے، نبی کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہو گئی ان سے خطا، جان بوجھ کے اب نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہوئی ہے خطا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، نبی کے لیے جو چیزیں کی جاتی ہیں نا، وہ نشانی بن جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آج بھی ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ کا دوڑنا یہ نشانی کیوں بن گیا؟ پانی پلانے کے لیے اپنے بیٹے کے لیے وہ دوڑتی رہیں، پانی تو ان کو ملا نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی ظاہر کر دیا، لیکن ان کا دوڑنا عبادت کیوں ہو گیا؟ اس لیے کہ وہ ایک نبی کی پیاس بجھانا چاہ رہی تھی، ایک نبی کے لیے دوڑی تو وہ نشانی بن گئی۔ آج جو نبی کے لیے کھڑا ہوگا وہ دنیا کی نشانی بن کر رہے گا، جو نبی کی محبت میں کھڑا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نشانی بنا دیتا ہے۔ سورہ یوسف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تفصیل سے بیان کیا ہے، آپ کو بھی چاہیے کہ سن کر کے چلے نہ جاؤ، بلکہ اپنے بچوں کو بھی یہ احسن القصص بیان کرو۔ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام کون تھے، ان کا خاندان کیا تھا، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، بعد کی بہت سارے الحاقات میں قرآن میں جتنا آیا میں نے آج بیان کر دیا۔